يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. کتنا خوبصورت دین ہے، مجھے بتائیے عزیزو، کتنا خوبصورت دین ہے. اور یہ وہ ہدیہ ہے جو مجھے اور آپ کو در اہل بیت سے نصیب ہو رہا ہے. تڑپ کے کہنے لگا آقا اس چہرے کے ساتھ کیا آپ اس سے مستحبات بھی چاہتے ہیں، مکروہات سے بچنا بھی چاہتے ہیں؟ جبرائیل امین نازل ہوئے، اے حبیب اس تک یہ پیغام پہنچا دیجئے. ممکن ہے ظاہری اعتبار سے تیری شکل و صورت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اگر تو اس پہ صبر کرے گا، خدا کا شکر بجا لائے گا، کل کو پروردگار مطاع تجھے جمال جبرائیل عطا فرمائے. جمال جبرائیل عطا فرمائے. آئیے عزیزو دین کی خوبصورتیوں کو لیجئے اور دوسروں تک پہنچا دیجئے. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. دین کی خوبصورتیوں کو لیجئے اور دوسروں تک پہنچا دیجئے. کل میں نے ایک جملہ اپنی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، یہ جملہ اپنی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا دو قدم چل کر، توجہ چاہتا ہوں اے علی کے چاہنے والوں، اے علی کی فضیلت پر جن کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں جو قابل شمارش نہیں ہے. جو علی کی فضیلت کو اپنی زبان پر جاری کرے، دل علی کی فضیلت کے سامنے جھکا ہوا ہو، خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سارے تو کیا مطلب ہے؟ خدا گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یعنی کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بس علی کی فضیلت کا ذکر کرو، مجلس حسین برپا کرو، گھر جا کر جیسے بھی زندگی بسر کرو. ارے مولا تمہارا ساتھ ہے. مولا یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے. فرمایا جب تو میری فضیلت کو سنتا ہے دل تیرا باغ باغ ہو جاتا ہے. خیبر میں میرے مولا کی شجاعت، ہاں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بزدلی تیرے وجود سے ختم ہو جاتی ہے. تو بھی اپنے مولا کی طرح پہ کرے شجاعت ہو جاتا ہے. جب علی کی سخاوت کو سنتا ہے، میرے مولا نے رکوع میں اس طرح سے زکات دی، اس طرح سے صدقہ دیا، اس طرح سے خیرات دی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تیرے وجود سے بھی بخل ختم ہو جاتا ہے. تو بھی اپنے مولا کی طرف پہ کرے سخاوت بن جاتا ہے. جب علی کی بے رخی دیکھی دنیا کی نسبت سے، اب علی کے چاہنے والے کو یہ دنیا پریشان نہیں کرتی ہے. انسان پہ کرے زہد بن جاتا ہے. بس یا تو گناہ اس کی زندگی میں آتا نہیں ہے، اگر آ بھی جائے تو علی کا چاہنے والا ہے، چند لمحے میں پلٹتا ہے، پروردگار علی کا چاہنے والا، وہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. ایسا ہے کہ خدا نے گزشتہ گناہوں کو بھی تیرے معاف کر دیا ہے اور آئندہ گناہوں کی معافی کی بھی سبیل تیرے لیے فراہم کر دی ہے. سب مل کے بلند آواز سے ضرور پڑھ دیں صلی علی کر دیجیے. اپنے خادم سے کہا اسے 10,000 دے دو. کتنے دے دو؟ 10,000 دے دو. خادم آگے بڑھ کے کہنے لگا آقا 10,000 کیا دے دوں؟ دینار یا درہم؟ ہماری کرنسی کے اعتبار سے روپیہ یا پیسہ؟ توجہ چاہتا ہوں میں، علی کے چاہنے والے، دنیا اتنی پست ہو جاتی ہے علی کے چاہنے والے کی نگاہ میں. فرمایا میرے چاہنے والے خواہ دینار ہو خواہ درہم ہو، علی کی نگاہوں میں دونوں ہی پتھر ہیں. دونوں ہی پتھر ہیں. وہ دے دے جس میں اس کی بھلائی پائی جاتی ہے، وہ دے دے جس میں اس کا بھلا پایا جاتا ہے. وہ چیزیں مصیبت نہیں ہے جو دنیا نے میرے آپ کی نگاہوں میں سجائی. مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، اپنی نسبت سے، اپنی فیملی کی نسبت سے، اپنے معاشرے کی نسبت سے. میں ایک ایک کر کے مصیبت کا ذکر کرتا ہوں. آپ نے کہنا ہے آج کے بعد یہ مصیبت نہیں ہے. چہرہ جیسے بھی دیا ہے رب نے، خدا تیرا شکر. ہاں بولے خدا تیرا شکر ہے. آج سے چہرے پر پریشان نہیں ہونا. ذکر یہاں کر رہا ہوں، پیغام ادھر دے رہا ہوں. ہاں ساتھ ہے میرے، پیغام ادھر دے رہا ہوں. اگرچہ یہاں والے بھی اب کم نہیں عزیزو، شیشہ توڑ دیتے ہیں. ہاں ایک دولہا کتنے گھنٹے میں سجتا ہے؟ ہاں بتائیے، اللہ رحم کرے. الامان الحفیظ کیا ہو گیا میرے بھائی؟
یہ جھوٹی خوبصورتی تجھے کہاں پہنچائے گی؟ جو پہلی رات کا منظر ہے وہ پھر کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، ہم نے کدھر شادی کی تھی؟ ہاں میرے بھائی، تو لہٰذا میں ایک ایک کر کے ذکر کر رہا ہوں، آج کے بعد اس پہ پریشان نہیں ہونا. ہر چوتھے دن جو ہے وہ کیا ہے، صاحب جو ہے وہ موجود ہے، بھائی میرے بال یہاں سے سیٹ کر دے، کسی طرح سے میرا چہرہ، کیوں؟ سارا ہم و غم یہ چہرہ اچھا ہو جائے. فرش ازا بتا رہا ہے ارے یہ چہرہ اچھا ہو یا نہ ہو، دل کا چہرہ اچھا ہو جائے. یہ آنکھیں چلی جائیں کوئی عیب نہیں ہے، دل کی آنکھیں چلی جائیں یہ پریشانی ہے. تو لہٰذا آج کے بعد شادی نہیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب دعا کر دیجئے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے. آپ کا کام ہے اپنے وظیفے کو اچھے طریقے سے بجا لانا. اب جیسا رب تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، بس میرا کام ہے کوشش کرنا. جتنا رزق اس نے دیا اللہ تیرا شکر ہے، مگر بھاگ تو میں اور آپ اس طرح سے دنیا کے پیچھے رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پیسے والے نہیں ہوں گے تو اللہ بھی بھیش میں داخل نہیں کرے گا. ایسے بھاگ رہے ہیں عزیزو اس دنیا کے پیچھے، ایسا تو نہیں ہے. بس کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خدا تو نے جیسا بنایا اس پر تیرا شکر ہے، تو نے جو کچھ عطا کیا اس پر تیرا شکر ہے. امیری میں بھی شکر ہے، غریبی میں بھی صبر نہیں، بلکہ علی کے چاہنے والا غریبی میں بھی بولیے شکر بجا لاتا ہے. پروردگار، ہاں، اور کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دعا کیسے کرے، جامع دعا. وہ بیٹا دے جو آخرت کے لیے کام آئے، وہ پیسہ دے جو تیری راہ میں کام آئے، وہ گھر دے جو تیری راہ میں کام آئے. پروردگار وہ اولاد نہ دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے. پروردگار وہ گھر نہ دے بڑا جو مجھے متکبر بنا دے. ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ میں فرش ازا سے دور ہو جاؤں، کیا فائدہ؟ ایک امیر ہے عزیزوں، ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی خدمت میں موجود ہے. ایسے میں ایک غریب آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا. یہ جو امیر و غریب ہے عزیزو دونوں اعلیٰ درجے کے. خدا کی بارگاہ میں ایسے تھوڑی مولانا صاحب آپ امیروں کو کچھ زیادہ ہی سناتے ہیں. نہیں بھائی، میں کون ہوں عزیزو؟ علی کا چاہنے والا، ہاں، امیر. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے امیر المومنین کی چاہت کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والا. میں کون ہوتا ہوں؟ خدا امیروں کا بھی ہے، غریبوں کا بھی ہے. اس واقعے میں عزیزو بڑا پیغام ہے. ایک امیر بیٹھا ہوا تھا حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہے، ایسا ہی ہے جیسے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں. ایسے میں اس کے برابر میں ایک غریب آ کر بیٹھ گیا. کیا کیا اس نے؟ اپنے کپڑے سمیٹ لیے. جن کی نگاہیں دنیاوی ہوتی ہیں ان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، اور جب نگاہیں اخروی ہو جائے پھر کردار کچھ اور ہو جاتا ہے. یہاں اس نے اپنے کپڑے سمیٹے، اللہ کے رسول کو جلا لایا. کیوں کیا یہ کام؟ کیا اس کی غربت تجھے لگ جاتی؟ کہا آقا نہیں. کہا تیری ثروت اس کے پاس چلی جاتی؟ کہا آقا نہیں. کہا اس کے ظاہری اعتبار سے میلے کپڑے تیرے کپڑوں کو گندا کر دیتے؟ کہا نہیں. کہا کیوں کیا پھر؟ کہا آقا ایک شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ جملے اس امیر کے، بری چیزوں کو اچھا بنا کر اور اچھی چیزوں کو برا بنا کر پیش کرتا ہے. اس نے مجھے بہکا دیا، مجھے معاف کر دیجیے. معافی طلب کرنے کے لیے آئے ہیں نا عزیزوں، معافی طلب کیجیے. آج جو بھی تیری عرض کیا، پہلی مجلس کا خلاصہ آنسو انسان کے صفحے دل کو صاف کر دیتا ہے. دوسری مجلس کا خلاصہ ہر روز حق دکھائی دینے لگا ہے. اب جو حق دکھائی دے رہا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کر. آقا شیطان نے بہکا دیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں امیر کی بلندی. کہنے لگا آقا، اب دیکھیے توبہ کتنا بڑا دل ہے. پیسہ ہے اس کے ساتھ دل نہیں جوڑا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگا آقا اپنی آدھی سلطنت اسے دینے کو تیار ہوں، اپنے اس گناہ کو مٹانا چاہتا ہوں نام اعمال سے، آدھا پیسہ اسے دینے کو تیار ہوں. کتنی بلندی ہے نا. ایسے تمام امیروں کے لیے، صاحبان ثروت کے لیے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کماتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہیں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ امیر کی بلندی ہے، وہ غریب کی بلندی دیکھی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے عزیزوں؟
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں اپنی فیملی کو کسی دوسرے بھائی کے دوست کے گھر لے کر ہی نہیں جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں میرے بھائی کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ عزیزو علی کے چاہنے والے کی آنکھیں بلند ہونی چاہیے, چندیاں نہ جائے دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر. ذرا سا کسی بڑے آدمی کے گھر میں گیا غریب, ہاں بولیے اس کے دل کے جو دھڑکن ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, کیا صوفے, کیا پڑھتے ہیں. ہاں علی کا چاہنے والا ایسے نہیں ہوتا ہے. ہاں صاحب کہنے لگے میں اپنی زوجہ کو لے کر ہی نہیں جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں لے آتے ہو؟ کہتے واپس آ کر کہتی ارے وہ بھی تو تمہاری طرح اسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, ان کے پردے دیکھے, ان کے صوفے دیکھے, ان کی گاڑی دیکھی, ان کا لون دیکھا. یہ کہنے لگا ارے بھائی تو نے سب کچھ دیکھا جز رب تبارک و تعالیٰ اور اس کی حجتوں کے پیغام کو. تو عزیزو ایسے نہیں ہونا چاہیے علی کے چاہنے والے کو. دیکھیے اس غریب کی بلندی کہ آقا میں آدھا پیسہ دینے کو تیار ہوں. آگے بڑھ کر کہنے لگا آقا مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے, کل کو مجھ سے کہیں ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے. یہ فقیری بہت بہتر ہے میرے لیے آقا, بہت بہتر ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنے لیے بچوں کا تقاضا کیجئے. کس نیت کے ساتھ؟ حسینی بچہ پروردگار متعال عطا کر دیجئے. عزیزو اگر اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں, اپنی فیملی لائف میں بہتری لانے کی کوشش کریں. اس سفر میں عزیزو جو مجھے یہاں پر آنا نصیب ہوا, 2-3 ایسے قصے میں نے سنے, ایسی باتیں سنی عزیزو, واقعاً علی کے چاہنے والے سے, حسین کے ماتمدار سے ایسے نہیں ہونا چاہیے. کیا ہو گیا مجھے اور آپ؟ مجلسیں برپا کرتے ہیں, مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں, کیوں اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں؟ کیوں اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں ہے؟ بوڑھے ماں باپ ملے, آنکھوں میں آنسو ہیں, جوان بیٹا چھوڑ کر چلا گیا. مجلسوں میں شرکت کرتا ہے, چھوڑ کر چلا گیا. شاید پیسے کی وجہ سے, شاید زوجہ کی وجہ سے, نہیں معلوم کیا چیز سبب بنی, قطع تعلق کر چکا ہے. نہیں معلوم عزیزو کیا ہو جاتا ہے آج کے جوان کو. تو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی. بھائی کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر کوئی آپ کو آپ کے ماں باپ سے جدا کر دے, اگر اللہ نے یہ حق آپ کو دیا ہے تو اس طرح سے اس کا مس یوز کرنا, خدا کو کیا جواب دیں گے؟ آئیے عزیزو کربلا کا اہم ترین پیغام, اپنے گھروں کے ذریعے سے اپنی انفرادی زندگی کو بھی اور اپنی سوسائٹی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. گھر عزیزو میرے اور آپ کے اختیار میں, اس ذریعے سے اپنی پرسنل لائف کو بھی اور اپنی سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کیجیے. فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں ماں باپ, زوجہ اور بچے اور رشتہ دار اس بات کا سبب بنیں گے کہ ایک انسان گناہ کی جانب آگے بڑھے گا اور حرام رزق کی طرف قدم آگے بڑھائے گا. صبح و شام آواز یہ, کیوں پیسہ نہیں ہے تیرے پاس, کیوں کر کما کر نہیں لاتا ہے. آپ نے شور اس بات پر مچانا ہے کہ وہ کیوں کر کوشش نہیں کرتا ہے. گھر میں سو مت, آگے بڑھ کام کے لیے, لیکن اگر وہ جا رہا ہے جتنا کما کر لا رہا ہے خدا کا شکر بجا لائیے. مگر اگر بڑا گھر نہیں آئے گا تو خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل نہیں کر سکتے. یہ کام نہ کیجیے. فرمایا انسان کی ہلاکت اس کے زوجہ کے ہاتھوں ہو جائے گی. اور دوسری جانب ہمیں کربلا یہ بیان کر رہا ہے, زہیر ابن قین نہیں ملنا چاہتے تھے مولا سے. زوجہ نے تڑپ کر کہا اے زہیر تجھے کیا ہو گیا, کیوں کر نہیں ملنا چاہتے ہو, نواسہ رسول تمہیں بلائے. اور ایک ملاقات نے زہیر ابن قین کو بدل دیا. کیسا بدل دیا, کیسا بدل دیا. اجرکم علی اللہ. کربلا میں عزیزو بعض ایسی فیملیز ہیں جن کا عجیب کردار ہے. ایک ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے. مختلف نام مقتل نے ذکر کیے اس شہید کے, اور عجیب خاندان ہے. مانگی عزیز و پروردگار متعال سے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حتیٰ مجلس سے جب فیملیز گھروں پر واپس پلٹتی ہے وہاں پر بھی بسا اوقات شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتی ہیں. ارے تمہارے سسرالی ملے تھے, صحیح طرح سے سلام بھی نہیں کیا انہوں نے. لا الہ الا اللہ. ہمارے گھر کی مجلس تھی, ہاں تمہارے رشتہ دار کیوں کر نہیں آئے. چند سال پروردگار متعال نے مجھ حقیر کو موقع دیا حیدرآباد میں خدمت بجا لانے کا. وہاں پر جو مومن اور مومنہ, مومن کا تو انتقال ہو گیا, خدا غریق رحمت فرمائے,
جو مومنہ ہر ذاکر اہل بیت کی، سن رسیدہ مومنہ ہر ذاکر اہل بیت کی خدمت کرنے والی، یہ ان کا جملہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی یاد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہنے لگی کہ جب کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری مجلس میں تشریف نہیں لائے، تو میں آگے بڑھ کر اس مومنہ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کی مجلس تو انشاءاللہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد منعقد کی جائے گی. یہ آپ کی اور میری مجلس نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کی مجلس ہے. جو آئے گا پاتا چلا جائے گا، جو آئے گا پاتا چلا جائے گا. خدا را ایسا نہ کیجیے عزیزو. کیا ہو گیا ہے مجھے اور آپ کو؟ مجلس سے واپس پلٹ کر ہماری گفتگو کا محور کیا ہونا چاہیے؟ ابھی تک جن چیزوں کو ہم اپنے لیے ٹینشن سمجھ رہے تھے وہ تو ٹینشن ہے نہیں. ٹینشن یہ ہے کہ میں خدا کے بتائے ہوئے اور اس کی حجتوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر بولیے نہ کروں. حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا انشاءاللہ ہر فیملی کے افراد ایسے ہو جائیں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آ کر کہنے لگا آقا مجھے رب نے جو زوجہ عطا کی ہے اس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. خدا را اپنے گھروں کو مسکن بنائیے، خدا را اپنے گھروں کو جائے سکون بنائیے. خدا را اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو جانیے. یہ دنیاوی نگاہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کیا ہیں؟ بولیے. یہ دنیاوی نگاہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کیا ہیں؟ بوجھ ہے. اے بھائی اب تمہاری باری ہے، بہن آپ سنبھالیے ماں باپ کو. اخروی نگاہ کیا ہے؟ ماں باپ بہشت کا دروازہ ہے. پہلے بھی میں نے اپنے پاس رکھا تھا، ابھی بھی میرے پاس ہی رہیں گے. دیکھ رہے نگاہوں میں فرق کیا ہے؟ ابھی بھی میرے پاس ہی رہیں گے. ایک مومن مجھ سے کہنے لگا ہم 2 بھائی تھے، جب میں جدا ہوا تو میں نے کہا اس شرط پر جدا ہوتا ہوں بھائی کہ ماں باپ میرے ساتھ رہیں گے. جب نگاہیں بدل جاتی ہیں تو لڑائیوں کے معیار بدل جاتے ہیں. ابھی تک لڑائی یہ تھی تو رکھ اور میں نہ رکھوں، اب لڑائی یہ ہے ماں باپ میرے پاس رہیں گے. وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے ماں باپ میرے پاس رہیں گے. کتنی خوبصورت ہے عزیزوں یہ دنیا. آئیے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کیجئے. آقا مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک زوجہ عطا کی ہے، اس کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں. اے مومنہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. اب گھر واپس پلٹ کر یہ گفتگو نہ ہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ہم سے بات کی اور آج انہوں نے اس طرح کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا. ہم مجلس میں آئے اس خاطر عزیزوں، خدا کو کیا جواب دیں گے عزیزوں؟ اور اگر کوئی مومنہ، ایک مومن مجھ سے کہنے لگے کہ میرے باپ کی نصیحت تھی بیٹا ماہ محرم میں کالا کپڑا نہ سلانا. پہلے مرحلے میں پریشان ہو گیا، کیا مطلب؟ کہا نہیں بابا کا مقصد یہ تھا کہ کوئی عید کا موقع تھوڑی ہے کہ کالے کپڑے سلا رہے ہو. پہلے سے کالے کپڑے تمہارے پاس موجود ہیں، کوئی پھٹا سا پرانا سا نہیں، صحیح و سالم کپڑا. مجبوری ہے کسی موقع پر آپ نے سلا لیے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر سال انسان نت نئے کپڑے سلائے؟ اور اگر کوئی مومن اس سلسلے میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو آگے بڑھ کر وہ مومنہ اس سے جا کر کہہ رہے یہ کپڑے تو آپ نے فلاں دن پہنے ہوئے تھے نا. ہاں جلتی پر ہاں اور زیادہ جو ہے وہ کیوں ایسا کرتے ہیں عزیزو؟ آج جب گھر واپس پلٹیں تو ہماری گفتگو کا محور کیا ہو؟ میں نے اور آپ نے مجلس سے کیا پایا؟ آقا مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے زوجہ عطا کی، اس کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. ایک، جب میں گھر پہنچتا ہوں تو میرے استقبال کے لیے آتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجیے آخرت کے لیے. جب میں گھر سے نکلنا چاہتا ہوں تو خدا حافظی کرنے کے لیے دروازے پر آتی ہے. مومن سے کہا گیا ایسے گھر میں داخل نہیں ہو، جب بھی گھر میں داخل ہونا ہو دق الباب کیجیے تاکہ زوجہ اپنے آپ کو آمادہ کرے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے. تیسری صفت یہ ہے جب وہ مجھے رزق کے سلسلے میں پریشان دیکھتی ہے تو کہتی ہے تیری ذمہ داری کوشش کرنا ہے، رزق کی ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، وہ جتنے پیسے میں ہمارے لیے بھلائی دیکھے گا مجھے اور آپ کو عطا کر دے گا. شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ جو اللہ نے عطا کیا ہے زندگی گزارنا سیکھیے. اور چوتھی اور آخری بات مومنہ کی یہ ہے کہ جب وہ مجھے دینی کسی مسئلے میں پریشان دیکھتی ہے، ہمارے بچے جس اسکول میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اخلاق متاثر ہو رہے ہیں. ارے یہ جو گلی کوچوں میں جن بچوں کے ساتھ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کی زبان پر نازیبہ کلمات آ رہے ہیں.
جب اس قسم کی پریشانی اپنے شوہر کے وجود میں دیکھتی ہوں، معاشرے کی یہ کیا حالت ہے، لوگ کس طرح سے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کس طرح سے آخرت سے غافل ہیں، جب یہ کیفیت دیکھتی ہے میری زوجہ تو خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتی ہے، اے میرے پروردگار میرے شوہر کے اس ٹینشن میں اور اس پریشانی میں اضافہ فرما دے، اضافہ فرما دے۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں جو زمین پر کام کر رہے ہیں، تیری زوجہ بھی انہی ورکرز میں سے ایک ورکر ہے، اور جو شہید کا اجر و پاداش ہے پروردگار متعال اس کا آدھا ثواب اس مومنہ کو عطا کر رہا ہے۔ آؤ عزیزو، کربلا کو سجانا چاہتے ہیں، اپنے مولا آقا کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھریلو سسٹم کو بہتر بنا لیجئے، ان چیزوں پہ نہ لڑیے کہ جسے پروردگار متعال نے مصیبت دیکھا ہی نہیں ہے، پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے، ان چیزوں پر لڑیے جو خداوند متعال کی بارگاہ میں پریشانی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عبداللہ ابن عمیر اس شخصیت کا نام ہے، اپنی والدہ اور اپنی زوجہ کے ساتھ سرزمین کربلا میں موجود ہیں۔ حالت یہ عزیزو، بہترین طریقے سے دشمن سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ آپ کے ہاتھ اور پیر قلم ہو گئے۔ دشمن کے نرغے میں حسین کا یہ صحابی موجود ہے، گھٹ گھٹ کر اسے مار ڈالا گیا۔ زوجہ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے۔ دور سے زوجہ نے یہ منظر دیکھا کہ میرا شوہر آخری رمق اور آخری سانسیں ہیں، ایک مرتبہ تڑپ کے آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھی، دیکھا روح ہے کہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے، آگے بڑھ کر کہنے لگی تجھے جنت کی بشارت ہو، تجھے جنت کی بشارت ہو، فقط ایک تقاضا ہے تجھ سے، اور وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی سے دعا کر دے کہ جو مقام اور مرتبہ تجھے نصیب ہونے والا ہے وہ تیری اس زوجہ کو بھی نصیب ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ آؤ عزیزو، اپنی آخرت کے لیے کوشش کریں، نہیں معلوم کب یہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے۔ اپنے گھروں کی گفتگو کو بہتر بنائیے، اس ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کیجیے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کربلا کی یہ وہ منفرد خاتون ہے کہ جسے پروردگار متعال نے کیا رتبہ عطا کیا۔ شمر لعین اپنے غلام رستم لعین سے یہ کہتا ہے کہ آگے بڑھ اور اس مومنہ کا کام تمام کر دے۔ وہ لعین آگے بڑھا، ایک گورز اس مومنہ کے سر پر مارا اور اسی وقت اس مومنہ کی شہادت رونما ہوئی۔ مقتل یہ لکھتا ہے کہ کربلا کی واحد مومنہ خاتون ہے کہ جسے رب تبارک و تعالی نے شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ مانگا اپنے لیے کہ وہ مقام اور مرتبہ جو میرے شوہر کو نصیب ہوا ہے میرے پروردگار مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ لعین نے سر کاٹا اور کاٹنے کے بعد خیموں کی جانب بڑھا دیا۔ بعض مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ماں نے ایک مرتبہ چہرے پر سے موجود مٹی کو صاف کیا، خون کو صاف کیا، نیزہ اٹھایا، ایک مرتبہ چلی مقتل کی جانب، یہاں سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی۔ محسوس یہ ہوتا ہے زوجہ کو بھی روکنا چاہتے تھے، نہیں رکی، کہا اے مومنہ رک جا، اللہ نے تجھ پر جہاد معاف کیا ہے اور تو خدا کی بارگاہ سے بہترین اجر و پائے گی۔ ایسی ساس اور بہو پروردگار متعال چاہتا ہے، ایسا گھرانہ عزیزوں پروردگار متعال چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آج جب گریہ کریں تو پروردگار متعال سے مانگیے کہ انشاءاللہ میں اور آپ ایسے زندگی بسر کریں جیسے پروردگار متعال اور اس کی حجتوں کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزوں، اگر فیملی ڈیولپ ہو جائے، ربط مصائب کے لیے اس جملے پر غور کیجیے، اگر فیملی ڈیولپ ہو جائے تو کربلا کو سجانے میں بھی حسین ابن علی کی مددگار ہے، کربلا کو بچانے میں بھی حسین ابن علی کی مددگار ہے۔ ایک جانب اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، وگرنہ بڑی تعداد کربلا میں ہمیں ایسے شہداء کی نظر آتی ہے جو بنی ہاشم کے گھرانے سے ہیں، جو حضرت علی کی اولاد ہیں، امام حسن کی اولاد ہیں، حضرت علی کے بھائیوں کی اولادیں ہیں۔ عزیزوں دیکھیے بنی ہاشم کے گھرانے کے کتنے پھول ہیں جنہوں نے اس گلدستے کو سجایا ہوا ہے۔ یہ ہے فیملی کی طاقت۔ اور خدا سے مانگیے کہ میرا پورا خاندان ایسے ہو جائے کہ اہل بیت کی راہ میں خدمت کر سکوں۔ میں آج آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر پایا، اگر کر سکا تو کل پیش کروں گا۔ اشعری خاندان کو اٹھا کر دیکھیے کیسے کیسے پروردگار متعال نے انمول ہستیاں انہیں عطا کی ہیں۔
کہ چھٹے امام کے زمانے سے لے کر 12ویں امام کے زمانے تک یہ قوم میں آ کر زندگی بسر کر رہے ہیں. اور کیا مقام اور مرتبہ ہے جو پروردگار متعال اس خاندان کو عطا کیا. اپنے لیے مانگیے, اپنے پورے خاندان کے لیے مانگیے, پروردگار وہ اولاد عطا کر جو حسین ابن علی کی راہ میں کام آ سکے. اور بہرحال اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا. مکہ سے میرا مولا نکلنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ آواز دی, جو حسین ابن علی کے ساتھ لڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے آمادہ ہے وہ حسین کے گروہ میں شامل ہو جائے. کیا ستم ظریفی ہے عزیزو زمانے کی کہ سارے مسلمان حج کے لیے آ رہے ہیں اور وہ کہ جس کا طواف کرے کعبہ وہ حج چھوڑ کر جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں میرے مولا کے یہ لعین خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیں گے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہی سبب ہے عزیزوں, میرے مولا نے مکے کو ترک کرنا چاہا. مختلف لوگوں نے آ کر میرے مولا کا راستہ روکا. ایسے میں عزیزوں بعض خیر خواہ, قریبی اور چاہنے والوں نے بھی آ کر کہا, اے حسین سرزمین کربلا کی جانب, کوفہ کی جانب نہ جائیے. انہی لوگوں میں سے عزیزوں ایک شخصیت کا نام ہے محمد حنفیہ, بھائی ہیں میرے مولا کے, اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ بیماری کے سبب اپنے مولا کی ہمراہی نہ کر سکے. ایک مرتبہ آ کر کہا, دیکھا نہیں ہے آپ نے کوفے والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ, آپ کے بھیا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا یہ بہتر ہوگا کہ آپ کوفے کی سمت نہ جائیے؟ امام نے اس سوال کا جواب مختلف انداز سے دیا ہے. کوفے میں موجود افراد مجھے بلا رہے ہیں, میں امام ہوں, میری ذمہ داری ہے ان کی آواز پر لبیک کہنا. لیکن اس مقام پر امام نے ایک دوسرے طریقے سے جواب دیا. کہا ہے محمد حنفیہ, میں اس سلسلے میں غور و فکر کرتا ہوں. یہاں تک کہ بالکل اول صبح کا وقت ہے, محمد حنفیہ کو خبر ملی کہ امام جا رہے ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کر آگے پہنچے, آقا آپ نے تو کہا تھا غور و فکر کروں گا. کہا ہے محمد حنفیہ سنو, خواب کے عالم میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول کی زباں پر یہ جملے تھے, اے حسین آگے بڑھو, ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, پروردگار تجھے اپنی راہ میں شہید دیکھنا چاہتا ہے. خدا تجھے اپنی راہ میں شہید دیکھنا چاہتا ہے. کہ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرا مولا اپنے ارادے سے اس کام کو نہیں بجا لا رہا ہے, لیکن مشیت پروردگار یہ ہے کہ اس سچویشن میں حسین ابن علی قدم آگے بڑھائے, اپنے خون کی پاکیزگی کو محفوظ رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ خون مکے میں ضائع نہ ہو جائے. ایک ایسی زمین کا انتخاب کرو کہ کبھی بھی ظالم اس خون پر پردہ نہ ڈال سکے اور یہ حق کا پیغام ہمیشہ جاری و ساری رہے. جب دیکھا محمد حنفیہ نے کہ سید الشہداء آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھ کر کہا آقا آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے. مخدرات عصمت کو, نبی زادیوں کو, رسول زادیوں کو اپنے ساتھ کیوں کر لے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ خداوند متعال ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. فرمایا اے محمد حنفیہ, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ان اللہ شاء ان یراہن الصبایا, پروردگار زینب و ام کلثوم کو اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. کربلا کا پیغام کربلا تک محدود رہ جاتا اگر زینب و ام کلثوم کے خطبے نہ ہوتے. یہ ہے عزیزو فیملی کی طاقت, یہ ہے عزیزو گھرانے کی طاقت. خدارا اس سلسلے میں کوشش کیجئے. شاید معاشرے میں بہت سارے امور میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, لیکن گھر میرے اور آپ کے اختیار میں. آج سے گناہ چھوڑ دیجئے, اپنی آنکھوں کی پاکیزگی کا اہتمام کیجئے, اپنے موبائل کو صاف کر دیجئے, اپنے گھر میں موجود ٹیلی ویژن اسکرین کو صاف کر دیجئے, اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام شروع کر دیجئے, اور روزانہ 1-2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مولا سے تقاضا کیجئے, پروردگار میں تو اس قابل نہیں ہوں, تو میرے بیٹے کو علی اکبر کی غلامی دے دے.
پروردگار میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو میرے اس ننھے کھولی اصغر کی غلامی میں لے لے۔ پروردگار میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو میری بچی کو جناب زینب ام کلثوم کی کنیزوں میں سے قرار دے دے۔ ارے جناب سکینہ کے چاہنے والا عزیزو، مانگو گے پروردگار عطا کر دے گا۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک موڑ پر خبر آئی مسلم مار دیے گئے۔ میرے مولا نے گریہ کیا، پھر قدم آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہور کے قافلے نے روکنا چاہا، امام کے قدم نہیں رکے، یہاں تک کہ عزیزو اسی جگہ پر اسی موڑ پر یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ امام کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہلکی سی نیند میرے مولا کے وجود پر طاری ہوئی۔ اب جب نیند سے بیدار ہوئے، زباں پر جملے آئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 3 مرتبہ جب باپ کے زباں پر یہ جملے سنے، ایک مرتبہ علی اکبر دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا، بابا کلمہ استرجاع اپنی زباں پر کیوں کر جاری کیا؟ فرمایا، بیٹا علی اکبر، میں نے خواب کے عالم میں ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا، جو یہ کہہ رہا تھا، یہ قافلہ آگے جاتا جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے آتی چلی جا رہی ہے۔ تڑپ کے علی اکبر نے کہا، بابا مگر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جواب دیا، بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ فرمایا، بابا جب حق پر ہیں تو حق پر مرنے میں کیا عیب ہے، کیا پریشانی ہے، کیا آر ہے؟ باپ نے خدا کی بارگاہ میں بلند کیے اپنے ہاتھ، پروردگار میرے علی اکبر کو بہترین جزا عطا کر۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، آقا آج علی اکبر کی زبانی موت کا ذکر سنا، آپ نے دعا دی، کل کو کربلا میں جب علی اکبر کا سراپا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، آپ کا عالم یہ ہوگا، میرا مولا سرزمین کربلا پشت فرس سے سرزمین کربلا پر آئیں گے، جھکنا شروع کیا، اتنا جھکے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر میرا مولا رکھے گا، اور اس موقع پر مرثیہ پڑے گا، علی الدنیا بعدک العفا۔ آج اپنے علی اکبر کو دعا دے رہے ہو، مولا کل کو جب کربلا میں علی اکبر کا سراپا خون میں نہایا ہوگا، میرا مولا مرثیہ پڑے گا، اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرا مولا کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہو رہا ہے کہ مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ اب یہاں پر پڑاؤ ڈال لیجئے، اب یہاں پر رک جائیے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد سوال کیا، بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف نام بیان کیے گئے۔ ہاں عزیزو، 2 محرم کی شب ہے، قافلہ حسینی سرزمین کربلا میں پہنچا چاہتا ہے، مختلف نام ذکر کیے گئے۔ ایسے میں ایک نے آگے بڑھ کر کہا، آقا اس سرزمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بس عزیزو، میں نے ختم کیا، میرے مولا نے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کی ہے، اے میرے پروردگار، اعوذ بک من الکرب والبلاء، حسین کرب و اندوہ سے تیری پناہ چاہتا ہے، اے عباس یہاں ہمارے خیمے نصب کر دو، قسم بخدا ہاں ہونا واللہ محط رحالنا، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، ہاں ہونا واللہ مسفک دمائنا، یہی ہمارے خون بہیں گے، ہاں ہونا واللہ محل قبورنا، یہی ہماری قبریں آمادہ ہوں گی، اجرکم علی اللہ۔ خدا نہ کرے میرے مولا کا یہ مرثیہ زینب کبریٰ کے کان
میدانوں میں پڑا ہو. ارے بیویوں کے دل دہکے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. عباس آگے بڑھو, علی اکبر آگے بڑھو. کس شان سے یہ بیویاں مدینہ سے چلی تھی. ارے جب کربلا پہنچی, بنی ہاشم کے جوانوں نے کس اہتمام سے ان سواریوں سے مخدرات عصمت کے اترنے کا اہتمام کیا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہوں گا شہزادی زینب ام کلثوم کی خدمت میں, اے بیبیوں, مدینہ سے چلنا, کربلا میں پہنچنا بھلا دیجئے. اس لیے کہ اب جب کربلا سے چلو گی اور مدینہ پہنچو گی حالت بدلی ہوئی ہوگی. اب جب کربلا سے چلنا چاہا, ایک ایک کو زینب کبریٰ سوار کر رہی ہے, حق رکھتی ہے. جب یکو تنہا رہ گئی علی کی بیٹی, خطاب کیا ہوگا فرات کا رخ کر کے, عباس, عباس نہیں آؤ گے اپنی بہن کو سوار کرانے؟ آؤ اپنی اس مظلوم اور غریب بہن کی مدد کو پہنچو, اجرکم علی اللہ. اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچے گا, ام کلثوم کی فریاد بلند ہے, مدینہ جدنا لا تقبلینا, اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر. فبالحسرات والاحزات جئنا, ہم حسرتوں کے ساتھ غموں کے ساتھ آئے ہیں. خرجنا من کی بالاہلین جمعا, جب تجھ سے چلے تھے والی کا سایہ تھا, گود آباد تھی. رجعنا لا رجال ولا بنینا, نہ حسین کا سایہ ہے نہ گود آباد ہے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. عزیزو, دعا مانگنے کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے مانگیے, خدا محروم نہیں کرے گا. ہے میرے پروردگار, ہے میرے آقا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما. پروردگار, جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما, تیری راہ میں کارآمد اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا ہے میرے پروردگار, اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو جوان شادی کی دہلیز پر ہے میرے پروردگار, دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما. اے میرے آقا, اے میرے مولا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سلسلے میں والدین کو اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع اعظام, رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی, اپنانے کی, دوسروں تک پہنچانے کی اچھے طریقے سے ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی, خصوصاً سرزمین کربلا کی, خصوصاً ایام 40 میں پا پیادہ اپنے مولا و آقا کی زیارت بجا لانے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں میرے پروردگار, ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار ہیں, دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. عزیزو, اس دعا کو صدق دل سے مانگیے. جس طرح سے کربلا کے شہید کو, اس کی زوجہ کو, اس کی ماں کو مقام ملا, عزیزو پروردگار اسی فرش عزا سے مجھے اور آپ کو بھی یہ مقام دینا چاہتا ہے. میرے پروردگار, جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے, جان, مال, عزت و آبرو, سب کا سب تیری راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما.
ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. جو تیری بارگاہ میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہیں, میرے پروردگار جلد سے جلد قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے. جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں میرے پروردگار, انہیں ہم پر مسلط نہ فرما. اے میرے پروردگار, اس دھرتی سے محبت کرنے والے, اہل بیت سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحمت.